اللہ 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 اللہ۔ آج سے ارادہ کر لو نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور ہمارے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر، نہیں بولو نا، بولو، آواز نہیں آ رہی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں۔ ساتھ میں کہو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی منقبت، اللہ کی قسم کھل کر یہ کہہ دیتے ہیں، اے اللہ تیرے بعد آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا، بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک واقعہ سنا دو، آپ کو سب سنیں گے نا انشاءاللہ، کیا نبی کی شان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ، بولو کس پر، ساتھ میں حضرت عمر، ساتھ میں کون، حضرت عمر، ہمارے نبی جا رہے ہیں اونٹ پہ، ہمارے نبی نے سامنے دیکھا، حالانکہ ہمارے نبی اس طرف جا رہے ہیں، اور اس طرف سامنے کی گلی میں ہمارے نبی نے دیکھا کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کہیں بہت دور دور سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا عمر عمر عمر، حضرت عمر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کے رسول کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھ رہے ہو تم؟ حضرت عمر نے کہا کب سے دیکھا اس کو، کب سے وہ علاقے سے چلا آ رہا ہے، اونٹ لے کر آ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا، اور اس کے چہرے سے لگتا ہے بہت دور دور سے آیا ہے، کوئی گاؤں کا رہنے والا، کوئی بدو ہوگا، کوئی عربی ہوگا، کوئی دیہاتی ہوگا، اس کا پگڑ دیکھو، اس کا کپڑا دیکھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں چلو ان کے پاس جائے اور جا کر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مجھے سب گوارا ہوگا، میرا امتی جہنم میں جائے مجھے گوارا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نا 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 نا، سیدھا چلے اپنے راستے پر چلے، کیونکہ وہ دیہاتی ہے، دور سے آیا ہوا ہے، جنگلی ہے، عربی ہے، بدو ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی بات مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو چہرے پہ تھوکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، گالیاں دے گا، کیا ضرورت ہے ہم کو یہ سب کرنے کی؟ ہم چلے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ، تم اس نظر سے دیکھتے ہو کہ وہ دیہاتی ہے، میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرا امتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ تم وہ آنکھوں سے دیکھو کہ یہ دیہاتی ہے، میں وہ آنکھوں سے دیکھوں کہ میرا امتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، پھر ہمارے نبی نے چھوٹ بھی دے دی، کہا عمر تمہیں نہیں آنا کوئی بات نہیں، یہاں کھڑے رہو، میں جا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم میری فکر نہیں ہے، مجھے اپنی جان نہیں جانے محمد کی فکر ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو عمر، پھر گئے، وہ دیہاتی کے پاس گئے اور جا کر اس کے اونٹ کی رسی کو پکڑا۔ وہاں اس زمانے میں اونٹ کی رسی کو پکڑے مطلب آپ کو کوئی کام ہے، تو دیہاتی نے اوپر بیٹھے بیٹھے کہا کیا کام کیا ہے؟ کہا آپ ذرا نیچے آ جائے، کچھ باتیں کرنی ہے۔ دیہاتی آ گئے، نیچے آ گئے، ہمارے نبی نے باتیں شروع کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ دیہاتی نے کہا محمد رسول اللہ کون؟ ہم نے محمد، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا، میرے پاس جبرائیل بھی آوے، میرے پاس قرآن بھی اترے۔ اور دیہاتی نے کہا سنا تھا محمد کے بارے میں سنا تھا مگر اچھا نہیں سنا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو نے اچھا سنا ہو یا برا سنا ہو کلمہ پڑھ لے، مجھے سب گوارا مگر تو جہنم میں چاہیے مجھے گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، تو وہ دیہاتی نے کیا کہا معلوم؟ مجھے وہ دیہاتی کہنے لگا شکر مانو میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، ورنہ قتل کر دیتا۔ ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے یوں آئے، اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ میرے پاس ہے، مطلب میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ہاں، ہمارے نبی اخلاق سے بھرے ہوئے کام محلن یا عمر ٹھہرو نا، ہم نے کب بلایا آپ کو؟ ٹھہرو نا، یہاں ٹھہرے رہو۔ حضرت عمر ٹھہرے، تو دیہاتی نے جب یہ اخلاق دیکھے تو اپنے اونٹ کے اوپر ایک کوتھڑا تھا، ایک میلا کچیلا کوتھڑا تھا، اس کے اندر کوئی مرا ہوا جانور تھا، وہ لے کر آئے اور آ کر یوں زمین پر پٹک دیا اور کہا کہ محمد آپ کہتے ہو نا کہ آپ نبی ہے، یہ مرا ہوا جانور ابھی شکار کر کے لایا ہوں، کوتھڑے میں بند ہے، مرا ہوا ہے، خون سے لت پت ہے، اس کو زندہ کر دو، اس کو کیا کر دو۔ حضرت عمر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول یہ تو مردے کو زندہ کرنے کو کہتا ہے، آپ دنیا میں اس لیے تھوڑی آئے،
کہ مردے کو زندہ کریں؟ ہمارے نبی نے بھی اس کو سمجھایا کہ ہاں عمر صحیح کہہ رہے ہیں، میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ مردے کو زندہ کرو، میرا مقصد تو ہے کہ پوری دنیا میں ایمان، امان، چین، سکون ہے نا۔ ہمارے نبی کیوں آئے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہمارے نبی کا مقصد یہ تھا پوری دنیا میں چین، سکون، امن ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے وہ دیہاتی کو یوں پکڑ لیا، کہا کہ کیا ہے، کیا معاملہ، اب مردے کو زندہ کرواؤ گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا مہلا یا عمر، عمر پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ۔ ہاں کہا ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ، کیا ہو جائے گا؟ تو دیہاتی نے کہا ہو جائے تو کلمہ پڑھ لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے وہ کوتھڑا، وہ ٹھیلا جو گندا، میلا، کچیلا، خون سے لت پت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صرف زندہ نہیں ہوگا، بولو صرف زندہ نہیں ہوگا بلکہ زندہ ہو کر یہ بات بھی کرنا شروع کر دے گا۔ یہ زندہ ہو کر کیا کرے گا؟ بات بھی کرنا شروع کر دے۔ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ٹھیلا پھٹا اور جانور کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا کہ بدن پہ خون کا دھبا بھی نظر نہیں آیا۔ تو دیہاتی اور پیچھے کون ہے؟ تعجب سے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تعجب مت کرو، ابھی تو باتیں شروع نہیں ہوئی، ابھی تو بات بھی ہوگی۔ کہا آپ بات کریں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا دو سوال پوچھوں گا، یہ دونوں سوال کا جواب دے دے گا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے، وہ جو تھے نا کہنے آپ کیا پوچھیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنو میرا پہلا سوال ہے، اس جانور کی طرف اشارہ کیا جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوا تھا۔ ہمارے نبی نے اشارہ کر کے پوچھا این اللہ اور من هو اللہ، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ میرے پیاروں صحیح میں اگر ہم کو کوئی پوچھے نا اللہ کون ہے، وہ ہم جواب نہیں دے سکتے جو اللہ کے حکم سے زندہ ہونے والے جانور نے جواب دے دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور جیسے ہمارے نبی نے پوچھا نا اللہ کون ہے، وہ جانور نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ، سبحان اللہ، وفی الارض سبیلہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت راحتہ، وفی النار عذابہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا اے زندہ ہونے والا جانور اللہ کے حکم سے بتا اللہ کون ہے؟ وہ جانور نے کہا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے جو سمندر میں بھی راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت ہی رحمت برساتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جہنم میں شعلے بھڑکاتا ہے۔ حضرت عمر اور وہ دیہاتی کہاں پر ہے؟ جانور نے جواب دے دیا۔ ہمارے نبی نے کہا، وہ دیہاتی جو تھے نا کہنے لگا اللہ کے رسول میں ایمان لے آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان بے شک تم لے آئے، لیکن ایک سوال باقی۔ کیا سوال؟ کہا من انا، اے جانور یہ بتا میں کون ہوں؟ بھائی اس پر میں بات ختم کروں گا اور اسی پر ہمارا فیصلہ ہوگا۔ سب سن رہے ہو نا؟ جواب دینے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے زندہ ہوا؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ ہمارے نبی نے پوچھا من انا، یہ بتا میں کون ہوں؟ وہ جانور نے اپنے چہرے کو اٹھایا، بولو سبحان اللہ، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ وہ جانور نے اپنے چہرے کو اٹھایا اور پہلا جملہ کہا انت رحمت للعالمین، دوسرا جملہ انت نبی المرسلین، اور تیسرا جملہ فرمایا قد افلح من زکا محمدا، اور آخری جملہ وقد خاب من دسا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور نے چار باتیں بولی۔ سب سے پہلی بات بولی میرے نبی پوری دنیا میں تھوڑی تھوڑی رحمت ہوگی، اللہ نے پوری دنیا کے رحمت کا بادشاہ آپ کو بنا کر بھیجا ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نمبر دو، سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا مصطفیٰ سارے نبیوں کا بھی امام ہوگا۔ اور آخری بات جو جانور نے کہی اس پر میں بات ختم کروں گا۔ اس جانور نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو نا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے مصطفیٰ کا دامن۔
اور وہ برباد ہو گیا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا۔ بس میرے پیاروں، دیہاتی نے کلمہ پڑھا، حضرت عمر خوش ہو گئے، ہمارے نبی وہاں سے گئے، لیکن ہم سب کو پیغام دے کر گئے، جس نے محمد کا دامن تھاما وہ آباد ہو گیا، اور جس نے محمد کے دامن کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا۔ آج ہم سب